یہ فیصلہ وہ حکومتی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے اور یہ فیصلہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے لیا ہے کہ ان کا علاج کہاں ہونا ہے، پہلے سرکاری اسپتال، پرائیویٹ اسپتال یا ملک سے باہر، یہ سارا فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے۔ عمران خان کو ملک سے باہر شفٹ کیا جا رہا ہے اور اس دفعہ بھی کسی کو اسلام آباد میں وہ بیڈ اور آڈ سینز کریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہتر راستہ تو وہ تھا جو کہ سپریم کورٹ میں لکھا تھا، اس کے مطابق خان صاحب کو وہاں لے جاتے۔ اسی چیز ان کو کہا گیا تھا کہ جو میڈیکل بورڈ ہے جس میں ڈاکٹر فیصل جو ہیں، جو ان کے عمران خان کے اپنے جو فزیشین ہیں، ان کو شامل ہونا چاہیے۔ ان کو آپ ناٹ اونلی کہ وہ شامل نہیں کیا گیا تھا، کہ ان کو لے جا کے بٹھا دیا شفا ہاسپٹل میں، 4-5 گھنٹے تک ان کو وہاں بٹھائے رکھا، اور پھر جبکہ پتا تھا کہ ان کو نہیں لے کے آ رہے شفا، بھائی جب نہیں لے کے آ رہے تھے تو ڈاکٹر فیصل کو وہاں بلوا دیتے۔ جب میاں نواز شریف کو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا 2019 اکتوبر میں، تو وہاں پورے میڈیا بیٹری آف آل میڈیا چینلز پر پریزنٹ ہے۔ حکومت کو ہی سمجھنے چاہیے کہ اس سے پہلے کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں کہ وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرے جس سے کچھ تھوڑا بہت سیٹسفائی کرے اپوزیشن کو۔ ویلکم ٹو ڈائیلاگ، میں ہوں اقرا حارث۔ حکومت اور تحریک انصاف ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، اور اس مرتبہ تنازع صرف سیاسی نہیں بلکہ براہ راست سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے، مکمل طبی معائنہ اور علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے اور ان کے ذاتی معالج اور اہل خانہ کی شمولیت کی ہدایت کی، لیکن حکومت کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث بانی کو شفا کے بجائے پیمز لے کے جایا گیا، جہاں چند گھنٹوں کے طبی معائنے کے بعد انہیں صحت مند قرار دیتے ہوئے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عدالتی حکم کی روح پر عمل ہوا یا صرف رسمی کارروائی کر کے معاملہ نپٹانے کی کوشش کی گئی؟ دوسری طرف حکومت پی ٹی آئی کارکنوں پر سیکیورٹی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کر رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف اسے عدالتی حکم سے انحراف قرار دیتے ہوئے حکومت پر توہین عدالت کا الزام لگا رہی ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بانی کی بہن اور ان کے ذاتی معالج کے موقف پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور حکومت اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ توہین عدالت کس نے کی؟ حکومت نے عدالتی حکم پر مکمل عمل کیا یا نہیں؟ بانی کی صحت واقعی سیاسی تنازع بن رہی ہے یا حکومت کی طرز عمل نے خود نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ تنازع آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک نئے سیاسی مہاجرائی کا آغاز بننے جا رہا ہے؟ حالات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گے وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، کیوں حکومت نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں شفا نہیں جانا اور پیمز لے گئے آپ بانی پی ٹی آئی کو، اور عدالت سے بھی آپ نے اجازت نہیں لی؟ دیکھیں، یہ پرسپشن جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیصلہ وہ حکومتی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے اور یہ فیصلہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے لیا ہے، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی کا جو لیول وہاں پہ درکار تھا اس کا فیصلہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے، اور سیکیورٹی کے وہاں پہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے ادارے تھے جن کے ذمہ شفا کی اور گردونواں کی سیکیورٹی، اور عمران خان صاحب جب وہاں پہ آتے تو ان کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس ان کو نہیں دی جا سکتی، سچویشن یہاں پہ خراب ہو سکتی ہے، اس وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ یہ قطعی طور پہ گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیژن۔ سر، لیکن پولیٹیکل ڈیسیجن اگر یہ نہیں ہے تو پھر عدالت نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کیا جائے۔ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر عظمیٰ موجود تھی، وہ کہتی ہے میں اس طریقے سے موجود نہیں تھی، پورے عمل میں انوالو نہیں تھی، اور ذاتی معالج کو بھی آپ نے رسائی نہیں دی۔ دیکھیے، ڈاکٹر فیصل صاحب اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی آئے تھے، تو راستے میں کیا کنفیوژن ہوئی یہ تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ موجود تھیں، اور ان کی موجودگی کی حد تک ہی ہونی تھی۔ جب ڈاکٹرز کا پینل اور بورڈ موجود ہو تو مریض کا معائنہ اور اس کے بارے میں ڈیسیژن ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے آپ کی فیملی کے ممبران تو نہیں فیصلہ کرتے کہ مریض کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ ڈاکٹرز نے ایگزامن کیا، انہوں نے رپورٹ ضرور ان سے شیئر کی، اور اس کے بعد ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا گیا، اور وہ واپس اڈیالہ جیل جو ہے ان کو شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سارے معاملے کو تب سے آبویسلی دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ حکومت کا حصہ ہیں، اور آپ آبزرو بھی کر رہے ہیں یہ معاملات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکومت واز ناٹ ویری ہیپی ود دا ڈیسیجن اٹ سیلف۔ آپ لوگ کا ایک تاثر یہ آ رہا تھا کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ والا معاملہ ہو، لیکن اب چونکہ آپ لوگوں نے اس کو پروسیڈ کرنا تھا تو آپ لے کر انہیں پیمز ہی گئے۔ اب تحریک انصاف
سر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف مرتکب ہوئی ہے، اگر وہ بھی پریس کانفرنس کر کے مرتکب ہو رہے ہیں سر تو حکم تو دونوں طرف سے نہیں مانا گیا نا؟ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، میں اس کا جواب تو نہیں دوں گا، وہ ظاہر ہے ان کا اپنا جو دل کرے وہ کہیں، لیکن میں میڈیا پہ اس بات پہ بڑا حیران ہوں جو یہ پرسیپشن بنا رہے ہیں کہ حکومت کی مرضی نہیں تھی یا حکومت چاہتی نہیں تھی. بغیر عدالتی احکامات کے عمران خان صاحب کو 6 دفعہ جیل سے علاج کے لیے پرنس ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، 36 دفعہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا معائنہ جیل میں کیا. تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے وہ جو 6 دفعہ انہیں شفٹ کیا گیا تھا اس کے پیچھے کوئی عدالتی آرڈر تھا، اس کے پیچھے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی اپیل تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. انہیں علاج کی ضرورت تھی، وہ ہمارا فرض تھا کہ وہ اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، انہیں علاج کی سہولت بہم پہنچائی جائے، وہ ہم نے کی. باقی جو اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو صورتحال پیدا ہوئی ہے بیکاز آف دی سیکورٹی ارینجمنٹس، اس کو سیاست کی نظر کرنا اور عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے اس پہ جناب دبا سیاست کرنی کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس کو سطح کی ڈسکس کرنا چاہیے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. سر ابھی آپ نے کہا نا کہ میڈیا پرسیپشن بنا رہا ہے، تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں تو جب میاں نواز شریف کی حالت اور پلیٹلیٹس کا معاملہ چل رہا تھا تو یہی میڈیا نے خاصا پریشر بنایا اس ٹائم خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اور ہم سوال کرتے تھے کہ اگر اتنی خراب ہے میاں صاحب کی طبیعت تو آپ انہیں باہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جن بھی حالات میں دیو خان صاحب نے وہ اجازت دی. آپ کو نہیں لگتا خود میاں نواز شریف اگر اس معاملے کو انڈرٹیک کر رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور یہ جو لوپس اینڈ ہولز ہیں جہاں پہ اس معاملے کو لے کے جائے نہ لے کے جایا جائے؟ آپ سے مراد میں میڈیا کی اوور آل بات کر رہا ہوں، کیوں مصر ہیں اس بات پہ کہ عمران خان بیمار ہے؟ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے ہم رابطے میں ہوتے ہیں اور ظاہر میڈیا کے لیے بھی ہم بھی ان سے معلومات لے لیتے ہیں، ادروائز گورنمنٹ کو تو وہ پریسائز ڈیلی بیسس کے اوپر انفارم کرتے ہیں. تو جب ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ ورزش کرتے ہیں، بہترین خوراک لے رہے ہیں اور ہم نہ صرف ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں بلکہ دعا گو بھی ہیں ان کی صحت کے لیے. وہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، ہمارے ذاتی مخالف تو نہیں ہے. تو میڈیا کیوں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، انہیں داخلے کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں کہ اسپتال میں مریض کو داخل کرنا اور اس کو ڈسچارج کرنا یہ فیصلہ فیملی کرتی ہے یا عدالت کرتی ہے؟ یہ فیصلہ سراسر ڈاکٹر کا ہوتا ہے. میں خود شعبے سے وابستہ ہوں، جب میں ہاسپٹل ہوتا تھا تو کئی دفعہ مریض نے ضد کرنی مجھے داخل کرو، ڈاکٹر کہتا تو میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ مریض بھاگ رہا تھا اسپتال سے، ہم اس کو زبردستی پکڑتے تھے، نہیں بھائی تمہیں داخل ہونا ہے. اسی طرح ڈسچارج کرتے ہوئے بھی فیصلہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے. تو یہ باتیں کہ جناب وہ سب داخل کیوں نہیں کیا گیا، فیملی یہ کہہ رہی ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے، خدا کے لیے اسے ایک نارمل کیس رہنے دیں. ان کی صحت ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی بیماری سے کوئی لاحق نہیں ہے انہیں. تو اس سلسلے میں جتنی سنسنا خیزی پھیلائی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت نہیں ہے اس کو اتنا جو ہے پولیٹیسائز کیا جائے. تو سر اب یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میڈیکل ریکارڈ، میڈیکل بورڈ کی تفصیلات، یہ تمام تر چیزیں آپ شواہد عدالت کے سامنے رکھیں گے؟ اب آف کورس عدالت نے جو آرڈر دیا ہے اور ان کو نہ میڈیا سے شیئر کرنے کی اجازت ہے نہ کسی اور سے، فیملی دیکھنا چاہے گی تو وہ عدالت میں دیکھ لے گی. اب تو اس کو بالکل شیئر کریں گے. اچھا سر، اب ایک تاثر پھر آپ کہیں گے میڈیا وہ پرسیپشن بنا رہا ہے، اسی لیے میں پہلے سے ہی اضافی نوٹ ایڈ کر کے آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ سب سے بڑا جواز آپ لوگوں کا سیکیورٹی تھا کہ آپ لوگ الشفا نہیں لے کے گئے اور پیمز لے گئے. اب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ایسی گورننس ہے اس حکومت کی کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے بقول محسن نقوی صاحب، کہ سیکیورٹی اور چند لوگوں کا ہجوم حکومت کنٹرول نہیں کر سکی اور انہوں نے اپنا روٹ ہی بدل دیا. دیکھیے جہاں تک آپ نے پرسیپشن کی بات کی ہے نا، ذرا یہ سن لیں کہ میں نے پچھلے دنوں سینٹ کے اجلاس میں اپنی تقریر میں یہ بات کی کہ 8,000 قیدی ہیں اڈیالہ جیل میں اور ان کی صحت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. ان کا علاج کہاں ہونا ہے، پہلے سرکاری اسپتال، پرائیویٹ اسپتال یا ملک سے باہر، یہ سارا فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے. ان 8,000 قیدیوں کی صحت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. اور اس پہ میڈیا پہ جو پرسیپشن بلڈ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ملک سے باہر شفٹ کیا جا رہا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس کا تقابلی جائزہ لیں آپ
تو परसेप्शन तो इसी तरह बिल्ड होते हैं. अब अगर ये परसेप्शन बिल्ड करना जनाब के हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकी, तो भाई कल जरा सी भी वहाँ पे बात हो जाती तो आपने कहना था कि इसमें हुकूमत जो है उसकी कोताही है, गफलत है, इमरान खान को लाए क्यों, और इनको लाना ही नहीं चाहिए था. और अगर हमने उनकी सिक्योरिटी के लिए ये अरेंजमेंट किया तो मेरा ख्याल है इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट की जो एहतियात बरती गई है उसका मोतरफ होना चाहिए कि हम कंसर्न है उनके बारे में. तो तारिक साहब, अब एक आखिरी सवाल ये भी बता दीजिए, एक तरफ अब 27 सितंबर की डेडलाइन आ गई है उनके लॉन्ग मार्च में, और अब इस सूरत हाल के बाद तो शायद वो पीछे ना ही हटें और इसको मजीद पुशन करें. फिर दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान, अचकजई साहब, इवन बिलावल साहब की मुलाकातें, एक अपोजिशन इत्तेहाद बनने की तैयारी हो रही है. आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट इज इन डीप वाटर्स? देखिए, गवर्नमेंट इससे पहले कई ऐसे इम्तहानों से गुजर चुकी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लॉन्ग मार्च पुरअमन नहीं रहा, हमेशा पुरतशद्दुद मार्चेस हुए हैं, इस्लामाबाद में बैड एंड ऑड सील्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन हमने कंट्रोल किया है. और इस दफ़ा भी किसी को इस्लामाबाद में वो बैड और ऑड सीन्स क्रिएट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. अगर उन्होंने ये सीन क्रिएट करने हैं तो पेशावर कर लें, मर्दान कर लें, चरसदा कर लें, वो उनकी अपनी हुकूमत है. मैंने इसलिए ये कहा दारुल हुकूमत पे चढ़ाई करके इसे मुसल्लह जत्थों के जरिए फतह करने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी. सो हुकूमत परसिस्टेंट है कि इस्लामाबाद तो नहीं आने दिया जाएगा इन्हें? बिल्कुल परसिस्टेंट है. आप यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो होती नहीं है ना, वरना इससे पहले जब ये यहाँ पे इन्होंने यलगारें की हैं तो आप यहाँ पे जो मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनसे पूछें. उनके मीडिया हाउसेज को नहीं बख्शा गया, उन तक पे हमले हुए हैं. और यहाँ पे रेंजर्स के 4 जवान शहीद हो गए थे. ये कौन से मार्चेज हैं कि जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं. और सर, वो जो मौलाना साहब वाले क्वेश्चन को भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, वो जो अपोजिशन इत्तेहाद बनाने में मसरूफ अमल है और बिलावल साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं. बिलावल साहब हमारे इत्तेहादी हैं और रहेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख की बुनियाद पे कह रहा हूँ. बाकी मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं. उनकी अगर कोई जायज़ शिकायत हैं, कोई बात है, तो हम सुनते भी रहते हैं और उनके लिए हमारी लीडरशिप का बहुत रिस्पेक्ट है. बाकी जॉइंट अपोजिशन वो उन साहब का इख्तियार है, वो बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, उसमें तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं कहेगी. हमने अपना काम करना है, अपोजिशन अपना काम करे. तो सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसको लेके आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे अदालत को, जो पीटीआई ने किया? मेरा नहीं ख्याल उसकी ज़रूरत है. वो उनका अपना एक ज़ाती मामला है, लेकिन जो ये जगह की मुंतकली हुई है, बाकी सुप्रीम कोर्ट का जितना बाकी फैसला था, इलाज का, डॉक्टर्स की टीम का, फैमिली से मुलाकात का, सिक्योरिटी का, वो सारा मेनोन उस पर अमल दरामद हुआ है. और जगह की जो एक तकर्री है, अस्पताल तब्दीली है अस्पताल की, उसकी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं. इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर रुजू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लिया जाएगा. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साथ मौजूद थे. तो हुकूमत कह चुकी है कि किसी भी तरह तो इस लॉन्ग मार्च को या फिर जो भी एहतजाजी धरना है इसको इस्लामाबाद में तो नहीं होने दिया जाएगा, और आगे उनकी सेहत के मामलात कैसे चलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. वेलकम बैक. मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान है, साबिक गवर्नर सिंध है, ज़ुबैर उमर साहब. बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब. सर, कल का पूरा जो वाक़या हुआ है खान साहब को लेकर, अगर सियासी और कानूनी ज़ाविये दोनों से देखें तो आपके नज़दीक ज़्यादती किसने की, हुआ क्या, और क्या हम ये कह सकते हैं ये तौहीन अदालत है और हुकूमत इसके मुर्तकिब हुई है? बेहतर रास्ता क्या था आपकी नज़र में सर? बेहतर रास्ता तो वो था जो कि सुप्रीम कोर्ट में लिखा था, और उसके मुताबिक खान साहब को वहाँ ले जाते शिफा हॉस्पिटल और वहाँ उनका इलाज करवाते. तो हर चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी ये एग्जामिनेशन में ट्रीटमेंट के लिए कहा था. एग्जामिनेशन तो होता है ना, आप जाके एक डॉक्टर को दिखाते हैं, और एक होता है कि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें बहुत सी चीजों की निशानदेही की थी. तो एक तो शिफा हॉस्पिटल का कहा था, हुकूमत ने नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया. दूसरी चीज उनको कहा गया था कि जो मेडिकल बोर्ड है जिसमें डॉक्टर फैसल जो हैं, जो उनके इमरान खान के अपने जो फिजिशियन हैं, उनको शामिल होना चाहिए. उनको आप नॉट ओनली कि वो शामिल नहीं किया गया था, कि उनको ले जाके बिठा दिया शिफा हॉस्पिटल में, 4-5 घंटे तक उनको वहां बिठाए रखा, और फिर
جبکہ پتا تھا کہ ان کو نہیں لے کے آ رہے شفا. بھائی جب نہیں لے کے آ رہے تھے تو ڈاکٹر فیصل کو وہاں بھجوا دیتے ادھر پمس جہاں وہ عمران خان پہنچے تھے. تو وہ بھی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا. تیسرا آپ نے مطلب ہمیں بھی, میں کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں بٹ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب اگر وہ میڈیکل رپورٹ پڑھیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, تو جو جنرلی ایکسپیکٹ سب کر رہے تھے, میں آپ پوری دنیا, کہ وہاں وہ کچھ دن یا کچھ ہفتے تک رہیں گے اور پراپر ان کا جو علاج ہوگا جس میں علاج میں ریکوری. اب وہ گئے وہاں اور وہاں ان کے ٹیسٹ ہوئے, کچھ مطلب آنکھوں کا ٹیسٹ ہوا, بلڈ پریشر چیک ہوا. اگر یہی تھا تو وہ تو ہاسپٹل میں بھی جا کے ہو سکتا تھا, پھر اس کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کی کیا ضرورت؟ بالکل صحیح سر. حکومت یہ کہتی ہے کہ شفا کے راستے کے باہر سیکیورٹی کنسرنز بہت زیادہ تھے, کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے اور یہ انتظامی مجبوری بن گئی تھی کہ انہیں پیمز لے کر جایا جائے. آپ کو لگتا ہے مستقبل میں یہ خطرناک نظیر بن سکتی ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو بنا کر جواز دے کر آپ عدالتی حکم کو بائی پاس کر دیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے دن ہی جیسے ہی فیصلہ آیا تھا آپ نے اس کے اوپر جو گزرا تھے اعظم طاہر صاحب نے بالکل کلیئر کٹ کہا تھا کہ جی ہم سپریم کورٹ میں اور ہم جائیں گے سپریم کورٹ اس کو چیلنج کریں گے. لیکن انہوں نے ظاہر ہے جب وہ چیلنج نہیں ہو سکا تو انہوں نے وہی کیا جو ان کی مرضی تھی. زبیر صاحب, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس معاملے کو قانونی محاذ پر اگر لے کر جاتی تو حکومت کو دفاعی پوزیشن میں جا سکتی تھی, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے کیس کو خود کمزور کیا ہے؟ دیکھیں, ایک یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. ایک تو یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کیونکہ وہ ان کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے میڈیکل کو لے کے, بھائی پالیٹکس ہی کرتے ہیں. میں آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے جب میاں نواز شریف کو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا 2019 اکتوبر میں, تو وہاں پورے میڈیا بیٹری آف آل میڈیا چینلز پر پریزنٹ ہے, آل میڈیا چینلز, اور ہم سب جا کے وہاں پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے. جب ملنے جاتے تھے اس وقت بھی بات کرتے تھے, جب واپس جا رہے تھے اس وقت بھی بات کرتے تھے. بلکہ خواجہ آصف نے تو انسٹرکشنز دی تھی کہ بھائی کارکنوں کو کہو کہ جی زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہنچا کریں. پالیٹکس, بھائی میاں نواز شریف واز اے پولیٹیکل لیڈر. اگر وہ آئیں اور ورکرز چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہیں تو ایسا کبھی ممکن ہے دنیا میں, کبھی کسی جگہ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہاں بات یہ کر رہا کہ جی یہ پالیٹکس نہ کریں اس کو لے کے. بھائی پالیٹکس تو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ان کا جو وہ صحت مند تھے اور پارٹی یا ان کی جو فیملی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے, وہ ہوتی ہے پالیٹکس کرنا. بٹ یہ کہ جی پریس سے نہیں بات کریں گے یا باہر ورکرز نہیں آئیں گے, انڈیپینڈنٹ کنٹری کیوں نہیں آ سکتا ورکر وہاں؟ سر, مولانا فضل الرحمان کی بھی سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں, بلاول بھٹو کی ملاقاتیں اور پھر اپوزیشن کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ سب الگ الگ واقعات آپ اگر اسے سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ کسی ایسی صف بندی کی طرف جا رہے ہیں جو حکومت کے خلاف ہو؟ ایبسولوٹلی یہی ہے, آئیڈیا یہی ہے کہ حکومت اب تو وقت آ گیا کہ سب کو مل کے جو بھی فورسز ہیں پی ایم ایل این کو چھوڑ کے یا ایم کیو ایم کو چھوڑ کے ان کو سب کو ایک ساتھ مل کے فیصلہ کرنا ہوگا. اور وہی بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جی کیا ہم اس کو مزید برداشت کر سکتے ہیں, کیا یہ پاکستان کی مفاد میں ہے کہ حکومت رہے اس جگہ, جبکہ خود ان کے سب سے پاورفل منسٹر یہ کہہ چکے ہیں that the system has collapsed and delivery نہیں ہو سکتی. جب سسٹم کولیپس کر گیا ڈلیوری نہیں ہو سکتی تو یہ ناانصافی ہے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کہ ہم ڈلیور نہیں کریں گے اگلے 2.5 سال, سسٹم کولیپس ہی رہے گا. اور اس میں کون سے کوئی سکسیس اتنی آسانی سے آ جائے گی. میں تو خیر ایگری بھی نہیں کرتا وہ جو انہوں نے پروونسز کی بات کی. the fact of the matter is بلاول بھٹو کا ایگریسو پالیٹکس کرنا پی ایم ایل این کے خلاف, بلاول بھٹو کا خود چل کے جانا لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس اور ان سے بات چیت کرنا, تعاون کی یقین دہانی کرانا, مولانا فضل الرحمان اور اسد علی صاحب کا ساتھ مل کے بیٹھنا اور یہ طے کرنا کہ فیصلہ کرنا کہ اب کمبائنڈ اپوزیشن ہوگی ود ان دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ. بالکل یہ تو اب میرا خیال ہے حکومت کو ہی سمجھنے چاہیے کہ اس سے پہلے کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں کہ وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرے جس سے کچھ تھوڑا بہت سیٹسفائی کرے اپوزیشن کو.
زبیر صاحب، لیکن آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کو لے کر کہ یہ جو صوبوں والے معاملات ہیں، انتظامی یونٹس والے معاملات ہیں، یہ شاید کہیں نہ کہیں پنچ یا پرووک کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ وہ گورنمنٹ پہ ایک پریشر کریٹ کریں تاکہ نہ تو ایسی کوئی بات ہو اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر کوئی فیصلہ لینا پڑے؟ بالکل دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی سیاست یہ پروونسز کے حوالے سے ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ سندھ میں 2 صوبے بنے یا 3 صوبے بنے یا کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ مینج کرے. کوئی بھی یہ جو آپشنز ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے اور وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، جتنی بھی سندھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے اور زیادہ تر جو لوگ ہیں کراچی میں ان کا بھی یہ موقف ہے. ان کی جو پیور پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اگر اس کا توڑ یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی پرفارم نہ کر سکے تو آپ ایک نئے نظام لانے کی باتیں کرنا شروع کرتے. تو پیپلز پارٹی اس کا بھی خیال ہے، ان کو ایک ذہن ہے. پھر آزاد کشمیر میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس پر بھی بلاول بھٹو کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی حالات رہے. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پی ٹی آئی خود بھی ذرا پریشر میں ہے اور کارکنوں کی جانب سے زیادہ پریشر ہے، اور پھر 27 سپٹمبر کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ جو لانگ مارچ ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں شاید کرنا پڑ جائے کہ کارکنوں کی جانب سے بھی خاصا پریشر آ سکتا ہے؟ جی بالکل، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، بیکاز میں ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ روز اٹھتا بیٹھتا ہوں اور ان کی لیڈرشپ بالکل بہت بڑا پریشر ہے ان کے کارکنوں کی طرف سے. جیسے پارٹی ہوتی کیا، کارکن ہوتے ہیں نا پارٹی میں، کروڑوں جو سپورٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرے. بھائی آپ بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں. کارکن تو نہیں کہتے کہ جا کے مار دھاڑی کریں، آپ بات چیت سے کر لیں. آپ بات چیت سے اگر نہیں کر سکتے تو آپ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ایسا ہو، ورنہ آپ اپنا پوزیشن جو بھی اگر کوئی بھی پارٹی میں پوزیشن ہولڈ کر رہا ہے تو سائڈ کرو اور کسی اور کو آنے دے. تو بہت زیادہ پریشر ہے اور یہ بڑا ڈینجرس بات ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. عمر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب. سر، کل اور آج جو کچھ ہو رہا ہے بانی کے علاج کے معاملے پر، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی سیاست کا کچھ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے یا حکومت نے کچھ غلطی کر دی اور توہین عدالت کی مرتکب ہو گئی؟ میرا خیال ہے یہ سارا معاملہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیمز کے ڈاکٹرز گئے تھے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی سپریم کورٹ کے پاس وہ رپورٹ آئی جس میں جو کچھ لکھا گیا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی اتنا جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی پر ضد تھی تو ان کا علاج کروایا جائے، انہیں ہاسپٹل لے جائے. گورنمنٹ نے ایک بڑے طریقے سے ایک سمارٹ پلے کیا ہے میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ. ایک طرف تحریک انصاف کو جھکا بھی لیا کہ وہ بولیں گے نہیں، بات چیت نہیں کریں گے، ٹویٹ نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں کریں گے، اپنے کارکنوں کو وہاں پہ نہیں آنے دیں گے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو نکال کے جا کے شفا ہاسپٹل کی بجائے پیمز میں لے گئے. پیمز میں ڈاکٹر کا پینل وہاں سے بلوا لیا اور ان ڈاکٹرز نے لکھ دیا جی کہ عمران خان صاحب تو ٹھیک ٹھاک ہے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی سے اس سے بڑی دوہری غلطی یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ جو ان کی بہن ہے اور ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ساری، انہوں نے بیٹھ کے تسلیم بھی کر لیا کہ عمران خان صاحب تو مکمل سپر بیٹا ہے، آنکھ ان کی ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ان کا نارمل ہے. ان کو ٹینشن کیا ہے جیل میں جو ہے وہ رہنے کی وجہ سے. اب کسی قیدی کو جیل کی ٹینشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اب اس پہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ میڈیکل ریلیف کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بڑی ٹیکٹفلی ان کے ساتھ کھیل گئی ہے. تحریک انصاف کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا ہاتھ کر رہی ہے. اب تحریک انصاف کنٹمپٹ میں جانے کی بات کرے گی، حکومت کہتی ہے کنٹمپٹ انہوں نے کی ہے کیونکہ اگلی تاریخ تک جو ہے ایک طرف عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز کے پینلز کے پاس لے کر جانا تھا، گورنمنٹ کہتی کہ ہم لے گئے. اگلا گورنمنٹ کے پاس آپشن ہوگا جی سیکورٹی مسئلہ تھا، ہم صفا انٹرنیشنلی لے گئے، ہم ان کو پیمز لے گئے. پھر گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جناب توہین عدالت تو انہوں نے کی ہے کہ جناب پریس کانفرنس بھی کر ڈالی، اس کے بعد بیانات بھی دے دیے، کیونکہ اگلی پیشی تک جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنی تھی پی ٹی آئی نے. تو میرے خیال میں اگر اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو نقصان پی ٹی آئی کا ہوا ہے، عمران خان صاحب کا ہوا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو نوسر باز ہیں انہوں نے تو ایک ماحول بنایا ہوا تھا. خان صاحب آنے کو تیار نہیں ہے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے. ایک ایسے بھی دانشور ہیں جو صبح کچھ کہتے ہیں رات کو کچھ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں خان صاحب تو نہیں آنا چاہتے تھے جی ہاسپٹل، انہوں نے انکار کر دیا تھا.
عمران خان صاحب کی بہن میڈیا پر آ کر کہہ گئی کہ وہ بڑے خوش تھے یہ سن کے کہ مجھے شفا ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے. تو گویا میرے خیال میں اس سے دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو, مانے یا نہ مانے. اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی نقصان اٹھایا, ہمیں وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, یا جو بھی ان کے اوپر یا ان کی کسی پالیسی کو اگر کسی تجزیاتی اینگل سے توہین دیکھیں. عدالت کی بحث اگر دونوں طرف چل رہی ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ دونوں سائیڈ سے تو حکم مانا ہی نہیں گیا, حکومت نے بھی تو نہیں مانا نا. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب سرے سے ہی نہیں مانا گیا دونوں طرف سے حکم, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, وہ انہیں وہاں لے کر نہیں گئے جہاں پر کہا گیا تھا, تو پھر دونوں ہی توہین عدالت کے مرتکب نہ ہوئے؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ایک قانونی, ایک بات ہے اخلاقی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب بیمار ہیں یا ان کو علاج کی ضرورت ہے, ان کو ہر صورت علاج ملنا چاہیے, ان کا حق ہے. ان کو گورنمنٹ کا کام انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا, گورنمنٹ کا کام ان کے راستے میں روڑے اٹکانا نہیں تھا. لیکن حکومت کی اور پی ٹی آئی کے مابین ایک لڑائی ہے, ایک چپکلش ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ون ون سچویشن کس کے پاس ہے, جیت کون رہا ہے. اب حکومت نے تو ٹیکٹفلی پلے کر لیا, وہ کہہ دیں گے کہ وہاں سیکورٹی کے مسائل تھے, وہاں لوگ باہر اکٹھے ہو گئے تھے اور سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی کہ لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے. جب آپ سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے لوگوں کو چھاڑنا شروع کر دیں گے چیزوں کو, تو آپ اپنے ہی لیے نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اب دوسری طرف پی ٹی آئی یہ کہے گی جناب شفا ہاسپٹل نہیں لے کر گئے. گورنمنٹ کا موقف ہوگا جی ڈاکٹرز کا پورا پینل وہاں بلا لیا تھا, گورنمنٹ ہاسپٹل تھا, سیکورٹی وہاں پہ موجود تھی, اس لیے ہم نے عین موقع پہ یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کی ہیلتھ پرائرٹی ہے, ان کی جان جو ہے ان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, اس لیے ہم وہاں چلے گئے. تو معاملہ جو اگر بگڑ بھی گیا ہے تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کا, جنہوں نے جو ہے وہ سب کچھ لکھ کے دینے کو تیار بھی ہو گئے کہ جی ہم سرنڈر بھی کرنے کو تیار ہیں, سیاست بھی. یہ ریاست اور پی ٹی آئی کے درمیان اور پھر جو 27 سپٹمبر کی احتجاجی تحریک کا اعلان ہے وہ بھی کچھ آپ کو زوردار نظر آ رہی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس راستہ یہ ہے کہ 27 ستمبر کی وہ احتجاج کو کتنا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. ماضی کے تجربات پی ٹی آئی کے سارے کارز ناکام گئے ہیں. جتنے احتجاج انہوں نے کرنے کی کوشش کی, ہاں گورنمنٹ سختیاں کرتی ہے, گورنمنٹ رکاوٹیں ڈالتی ہے, گورنمنٹ گرفتاریاں کرتی ہے, گورنمنٹ ان کو احتجاج کرنے سے روکتی ہے, لیکن آپ کی اسٹریٹجی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں. آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جا کے متحدہ اپوزیشن کرنی ہے, وہ بھی آپ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے ابھی بھی. جی بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب موجود تھے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینیٹر ہمایوں میمن صاحب اب میرے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا. سر سپریم کورٹ نے ایک ریلیف دیا, شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کے احکامات دیے. حکومت کہتی ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کے باعث انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا کہ انہیں شفا کی جگہ پیمز لے کر خان صاحب کو لے کے جانا پڑا, اور اس کی وجہ شاید کہیں نہ کہیں آپ کے کارکنان بھی ہیں جو شفا کے باہر موجود تھے. آپ کو لگتا ہے آپ کے نزدیک کیا یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے, یا پھر واقعی آپ حکومت کی اس مجبوری کو تسلیم کرتے ہیں کہ حالات وہاں پر ایسے بن گئے کہ انہیں پیمز لے کے جانا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کا مسئلہ سیکیورٹی کا ہوتا, وہاں پہ جو آپ لوگوں کے چینل کے جو رپورٹر تھے, اگر آپ ان سب سے پوچھ لیں, 1-1 کلومیٹر تک کسی کو اجازت نہیں تھی کہ چلا جائے, 1-1 کلومیٹر تک. تو یہ کہہ دینا وہاں پہ کوئی لوگ گئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ورکر جو وہ تھے, وہ سارا جھوٹ ہے. پی ٹی آئی کا کوئی ورکر وہاں پہ کسی کو, ہم لوگوں نے سب کو منع کیا تھا کوئی نہ جائے, ایون عوام بھی نہیں نکلی تھی. کہیں راستوں میں جو 1 کلومیٹر دور ہے, اگر اس جگہ پہ کوئی سڑکوں پہ پھول پھینک رہا ہے یا کس جگہ پہ کر رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں اب دوسری بات یہ ہے, اگر آپ ججمنٹ پڑھیں تو ججمنٹ میں جو اس کا کلوز نمبر 4 ہے, جو کلوز نمبر 6 ہے, اور میرے خیال میں جو کلوز نمبر 9 ہے یا 8 ہے, ان لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے. کلوز نمبر 4 میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو شفا لے کر جانا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں لے کر جا سکتے تو میں مان لیتا ہوں کہ بعد سیکورٹی کنسرن تھے. پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر سیکورٹی کنسرن تھے تو جو اس کا جو ججمنٹ کا جو چھٹا والا ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما کو آپ نے پرزنر کے ساتھ رکھنا ہے, ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو کیوں شفا بھیجا ہوا تھا اور ڈاکٹر عظما کو کیوں ادھر بھیجا ہوا تھا, یہ اس جگہ پہ پیمز میں؟ میمن صاحب یہ بتائیے گا سر کہ پیمز میں شفا کے ڈاکٹر بھی موجود تھے, تو کیا آپ کے اعتراض کی بنیاد صرف یہ ہے کہ
इमारत वही होनी चाहिए थी, या फिर असल एतराज़ ये भी है कि अदालती अहकामात के बावजूद जिस मखसूस तिब्बी अमले और ज़ाती मौलिज की शमूलियत का कहा गया था वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिफा का स्टाफ भी तो मौजूद था ना वहाँ पर। देखिए इससे है दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात ये है कि ये तो अदालत जाने और वो लोग जाने कि वो लोग मुर्तकिब है या नहीं है। जी मेरे लिहाज से जो मेरा पॉइंट ऑफ अटेंशन है वो ये है कि अगर आपको कहा था कि शिफा जाए और आप किसी वजह से शिफा नहीं जा सकते थे, डॉक्टर फैसल सुल्तान का वहां होना जरूरी था। एक नंबर 2, ये जितने लोग वहां बैठे हुए थे, आई वुड लाइक टू आस्क उनमें से इमरान खान, देखे इमरान खान का अगर किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम हुआ था और वो कहते हैं कि एक ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, फिर जो पुरानी रिपोर्ट है कि उनके पल्स के लिहाज से है, मुझे वो कार्डियोलॉजिस्ट बता दे जो उस आदमी को 24 आवर हॉल्स्टर पे नहीं रखेगा, चाहे वो उसको साथ भेज दे। बट सर कहीं ना कहीं आपको ये तसल्ली तो थी ना कि डॉक्टर उज़्मा इस पूरे प्रोसेस में शरीक थी, वहाँ मौजूद थी, सब कुछ देख रही थी। देखें ऐसा है, मैं आपको चीज समझा देता हूँ। जो प्रोसीजर हुआ, जो एग्जामिनेशन हुआ, मैं तो उस पे एतराज कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहबा उधर थी, मैं उससे मुझे कोई एतराज नहीं है जी। लेकिन मैं उस चीज से एतराज कर रहा हूँ कि वहां पे एक आदमी है जिसका ब्लड प्रेशर जो लास्ट रिकॉर्डेड है 140/100 है और उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। चलो आप कहते हो कि ये स्ट्रेस की वजह से, क्या आपने बाकी जो कॉजेज है उनको रूल आउट किया है? क्या आपने उनके कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए हैं? क्या आपने उनका अल्ट्रासाउंड, उनका ईसीजी, उनका बाकी चीजें कराई हैं? क्या आपने उनका एकोकार्डियोग्राम कराया है? क्या उनके बाकी सारी चीजें कराई हैं? ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। ये बोर्ड से पूछना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक ऐसा शख्स आ जाए कि जो कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट शख्स है और उसका एक आपके साथ का कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि यार इसका ब्लड प्रेशर हाई था, इसका पल्स इरेगुलर था और इसमें ये प्रॉब्लम थी, क्या आपने उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया या नहीं है? हमने हॉस्पिटल में जाके वहां लेटना तो नहीं था, इन्वेस्टिगेशन होनी थी ना, उसको प्रॉपर तरीके से था, तो क्या कोई इन्वेस्टिगेट किया? नहीं किया। एक चीज। नंबर 2, व्हाई वाज फैसल सुल्तान मिसिंग? देखिए उनकी जो डॉक्टर उज़्मा साहिबा है वो उनकी बहन है, उनके अंदर इमोशंस हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है ना, उनके इमोशंस नहीं होंगे, वो वहां पे एक क्लियर थिंकिंग प्रोसेस के लिहाज से बात चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। प्लस he is running a show as big as शिफा हॉस्पिटल को वो रन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि चलें ये तो हो गया, लेकिन अब हुकूमत आप पर और आपके कारकुनों पर तौहीन अदालत के इल्जामात लगा रही है, कह रही है कि जनाब अदालत ने मना किया था, कोई प्रेस टॉक नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। सो अब वही आप लोग रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराते हैं। सो अब सिचुएशन आगे कैसे जाएगी? आपको लगता है ये नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं समझ आती, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हमने ऐसी रिपोर्ट शेयर नहीं की, कोई ऐसी चीज नहीं। नंबर 2, वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। आप कुछ रिपोर्ट की एक बात बताए ना, कोई ऐसी रिपोर्ट थी कि आपके सामने एक बंदे ने ब्लड प्रेशर लिया, वो सारा किया है, वो हमने ये जरूर बताना होता है कि हाँ ही वाज फाइन, दैट्स गुड इनफ, बाकी तो हमने कुछ वो नहीं किया। तो मेरे लिहाज से रही बात ये कि ये लेट द कोर्ट डिसाइड कि यार ये क्या चीज है क्या नहीं है, हमें उससे क्या लेना देना, वो कोर्ट को डिसाइड कर लेंगे कि कौन किसने क्या गलत काम किया, किसने सही काम किया। सर तो अब ये बता दीजिए कि क्या पीटीआई तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है, क्या इसका अगला लाए अमल होगा? और फिर ये भी बता दें कि 27 सितंबर की एहतजाज की कॉल एज इट इज बरकरार है। देखिए 27 सितंबर की कॉल के ऊपर तो कभी कोई मसला आई नहीं, वो तो देखिए वो इस तरह है कि 27 सितंबर से पहले हमारा ये ख्याल था कि ये जो चीजें हो रही हैं इसके अंदर एक झलक नजर आती थी। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर ये था कि ये जो सारी चीजें हैं ये अगर रिलीफ नहीं हो रही, दिस इज द फंडामेंटल बेसिक राइट टू हेल्थ ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है, उस बेसिस के लिहाज से थी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हो सकता है जब गवर्नमेंट साथ वो सारी चीजें कर रही होंगी और सारी चीजें होंगी तो वी कैन ऑल्सो टेक इट एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम ये भी नहीं करते, हम ये भी नहीं करते, तो we were trying to see how the government is behaving.
صحیح. اور ایک پلیٹ فارم بنانے کی بات ہو رہی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی صاحب دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر بنائیں گے. کیا واقعی پی ٹی آئی کامیاب ہوگی ایک وسیع تر اپوزیشن اتحاد بنانے میں؟ میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی نہیں، لیٹ می ریپھریز اٹ، یہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی اپوزیشن الائنس بنائیں جو کہ جس کا تعلق یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ کو ہٹائے یا فلانا کرے. گورنمنٹ بھی نہیں چل رہی. میں مثال دے دیتا ہوں کہ 18 جولائی سے ان لوگوں نے یہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے وہ چینج کیے ہیں یہ پیٹرول پرائسز. اس سے لے کے ابھی تک 26 روپے پیٹرول میں اور 40 روپے ڈیزل میں بڑھا چکے، جبکہ افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں 1 روپے بھی نہیں بڑھا. تو یہ کون سا ایسا سسٹم ہے، انٹرنیشنل سسٹم ہے جو صرف پاکستان کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور باقی کسی ملک کے اوپر لاگو نہیں ہوتا؟ اس نے تو اپنے وزن پہ خود ہی گرنا ہے کیونکہ نااہل لوگ ہیں. لیکن جو چیز ضرورت ہے وہ کوئی اس قسم کے لائن ضرورت ہے وہ پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا سسٹم لانے کے لیے ایک پراپر جدوجہد کرے. محمد صاحب اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ لوگ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اور احتجاج تو نہیں کریں گے اس معاملے پر جب تک یہ عدالت پہ معاملہ رہے گا؟ میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے آلریڈی، میرے خیال میں شاید کل صبح فائل ہو رہی ہے سم تھنگ لائک دیٹ، آئی ڈونٹ نو کہ آج فائل ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ تھنگ، لیکن یہ ہوگا ڈیفینیٹلی. بالکل صحیح. بہت شکریہ میمن صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک ہو یا پھر توہین عدالت کی درخواست ہو یا پھر خان صاحب کی صحت کے معاملات ہوں، کس طریقے سے، کس اسٹریٹجی سے پی ٹی آئی اس کو ڈیل کرے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.